قرآن مانتے ہیں، بیان القرآن نہیں مانتے، قرآن مانتے ہیں، دکھاؤ۔ تو میں نے ایک مماتی سے کہا، میں نے کہا اگر قرآن ہی ماننا تھا تو جواہر القرآن کیوں لکھی تھی؟ قرآن تو لکھا ہوا تھا۔ مخ القرآن طیب پنجپیری کی کیوں لکھی تھی؟ وضوح قرآن قاضی شمس الدین کے بیٹے کی کیوں لکھی تھی؟ تفسیر رفاعی القرآن رفاعی والی کیوں لکھوائی تھی؟ جب قرآن ہی ماننا تھا تفسیریں کیوں لکھوائی؟ ہمیں کہتے ہو تفسیر نہیں مانتے تو خود دور تفسیر کراتے ہو، دور تفسیر کس لیے کراتے ہو؟ یہ چھڑوا دو۔ اس پر میں ایک دو نقطے آپ کو دیتا ہوں۔ اگر مماتی کبھی کہے ہم تفسیر نہیں مانتے، قرآن کے لفظ دکھاؤ، تو مماتیوں کو پکڑو، اور ایسی پکڑ ہے جسے پکڑ شدید کہتے ہیں، یہ زندگی شاید مماتی آپ کے سامنے نہ بولے۔ ہمارا 5-6 دن پہلے کی بات ہے، 5-6 تو نہیں 2 ہفتے ہوں گے یہ فہیم والا مناظرہ کرن تھی، 2 ہفتے تھی گیا ہو سر۔ یہ ہمارے جنہوں نے ڈرائیونگ کی ہے نا میری گاڑی کی، آئے ہوئے ہیں، یہ ڈرائیور مستری ہے، دکاندار ہے، اس نے مناظرہ کیا مماتی مولوی سے، اس کو میں نے تیاری کرائی تھی، اس کی حال سنا رہا ہوں، آپ اس سے پوچھ لیں، یہ ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں۔ اور مماتی نے کہا صرف قرآن پہ بات کریں گے۔ یہ میرے پاس آیا، میں نے کہا بس اس سے تو اچھی بات ہے ہی نہیں، چھوڑو تفسیروں کو، کہ بندہ چاہ کے پانڈ گھن ویسے ہی، صرف قرآن پہ بات کریں گے، طے کرو اس سے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ میرے پاس آیا، میں نے 16 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کرا کے اسے دے دی ہے، میں نے کہا اس کو پوری رات یاد کرو، صبح اس سے بحث کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اس میں نے 8 دلائل لکھوا دیے۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر تفسیر نہیں ماننی، صرف قرآن ماننا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ایک دن فوت ہو جائے گا، اللہ پاک فوت ہو جائیں گے، اللہ کی وفات ثابت ہے، اللہ کی موت ثابت ہے، اور قرآن سے ثابت ہے، اگر تفسیر نہیں ماننی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ کہتے جی ہے۔ میں نے کہا دوسری جگہ ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، حضرت عیسیٰ عرض کرتے ہیں اللہ تو میرے نفس کو جانتا ہے، میں تیرے نفس کو نہیں جانتا۔ آیت ہے؟ کہتے جی۔ میں نے کہا اللہ کا نفس ہے؟ کہتے ہے۔ میں نے کہا دوسری جگہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، کلیت کی بات ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بتا اللہ میاں پہ موت کب آئے گی؟ نہیں مماتی کہیں گے تفسیر یہ نفس کا معنی وہ نفس، میں نے کہا نا تفسیر تو ماننی نہیں ہے، بتا اللہ میاں کے دیوار فوت تھی سن، کیری مسیحی چلان کرے سوں، جنازہ کون پڑھ سی، ذرا بتائیں نا، بسم اللہ بولیے مماتی صاحب تفسیر نہیں ماننی، جرات کرو۔ اب چپ ہو جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات آپ ان پہ پیش کر، جب یہ کہہ رہے ہم نے تفسیر نہیں ماننی، تو کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے انک میت، حضور زندہ ہیں؟ وہ کہے گا یار میت کا معنی مردہ ہوتا ہے، تو کہ شرم کر، انک میت حضور کے اوپر مکہ میں اتری ہے، مکی آیت ہے، مکی صورت ہے، مکہ میں حضور زندہ تھے، پھر مدینہ گئے زندہ تھے، تو انک میت کا معنی ہوتا ہے حضور زندہ ہے۔ تفسیر تو ماننی نہیں ہے نا، نہیں سمجھ آئے؟ تفسیر تو ماننی نہیں ہے۔ یہ 2 میں نے آپ کو دے دیا، باقی نیٹ پر موجود ہے اہمیت تفسیر قرآن کے نام سے، اس میں ہم نے پوری تفصیل لکھ دی ہے کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا۔ جب اس جنے جا کے وہاں یہ پڑھے نا کہ تیری توحید کی عمارت گرتی ہے، تو جاتے ہوئے ماتی کہہ گیا یار مجھے جانے دو، میں ہار گیا ہوں، بس میری جان چھوڑو، یہ ہاتھ باندھ کے اس نے۔ میں نے کہا تو ساری مستری دی ساٹے نہیں جل سکتے، مستری کے سامنے تم نہیں بیٹھ سکتے، ایسے مستری ٹھیک ہے وہ ٹھیک طریقے سے ٹھونکتا ہے نا، تو کیسے بیٹھیں گے؟ تو اس لیے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، دل چھوٹا نہ کرے، دل بڑا کرے۔ اللہ نے زندگی رکھی نا انشاءاللہ، میں اس طرز پہ انشاءاللہ گفتگو امت کو سکھا جاؤں گا جس طرز پہ مماتیوں نے شرارت کی ہے ہمارے ساتھ، جو شرارتیں لے کر آتے ہیں نا، اس شرارت کا جواب۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ شرارت کا جواب شرارت دیتے ہیں، یہ کہاں سے لکھا ہے؟ میں نے کہا امام حسکفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فتاوی کی کتاب پڑھ رہا ہوں، وَالتَّعَنُّتُ لِلتَّعَنُّتِ جائز، بدماشی کے ساتھ بدماشی جائز ہے، تعنت بدماشی، وَالتَّعَنُّتُ لِلتَّعَنُّتِ جائز، تو یہ تو ہم ایسے ہی کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، یہ تو کوئی امید نہیں ہے، ابھی تم بولتے چلے جاؤ، آرام ایسے ماشاءاللہ انشاءاللہ کر کے تمہارے سامنے بیٹھے۔ ایک مماتی ماسٹر عبداللہ سے میری ایک دفعہ بات ہوئی، میں نے دلیل دی نا، میری عادت ہے مجھے تھوڑا غصہ آ جاتا ہے دلیل میں، لیکن میں اپنے ذہن کو ٹھنڈا رکھتا ہوں، کیونکہ ذہن اگر غصے میں آ جائے نا بندہ مناظرہ نہیں کر سکتا، یاد رکھیں، لہجہ گرم ہو جائے، موقف نرم رکھیں، یاد رکھیں، ذہن ٹھنڈا رکھیں اپنا۔ مجھے ہاتھ لگاؤ نا، میں ایسے ہاتھ لگاؤ عبدالباز، ٹھنڈا ہوں یا نہیں یخ بیٹھا ہوں میں، تو میں غصہ صرف لفظوں میں ہوتا ہے، دل میں دماغ میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دماغ کے 80 خلیے ہیں،
جو بندہ ٹھنڈا بیٹھا ہو وہ 80 خلیات سے سوچ کے بات کرتا ہے، اور جیسے غصہ آ جائے اس کے 60 خلیے بند ہو جاتے ہیں، تو 20 خلیوں سے کیا بات کرے گا بندہ، یہی کرے سی بہہ کے. تو اس لیے آپ غصہ میں ہوں گے، آپ کے 60 خلیے بند ہوں گے اور وہ 80 سے سوچے گا، تم 20 سے سوچو گے، مناظرہ ہار جاؤ گے. اس لیے ٹھنڈا ذہن رکھ کے بات کرنا. ماسٹر عبداللہ کے مدرسے میں بیٹھ کے ایک دن بات ہوئی، تو میں نے جب دلیل دی نا، اس نے سمجھا غصے میں چلو اسے خراب کروں. مجھے کہتے ہیں بس تو گرم خون ہے نا، تو جوان ہے، تو بولتے ہیں ہم بوڑھے ہیں. میں نے کہا ماسٹر صاحب بلڈ لیبارٹری میں خون چیک کروانے نہیں آئے ہوئے کہ میرا ٹھنڈا اور تیرا گرم ہے، دلیل دے دلیل. پھر اس کا منہ چھوٹا ہو گیا. میں کہا وہ تیرا گرم خون ہے میرا ٹھنڈا خون ہے، یہ کوئی جواب ہے؟ میں کوئی جو سریج لوا کے تھے بلڈ بینک کی چاہے بیٹھا گرم کرانا واسطے. ایک مماتی سے میری بات ہوئی تو کہہ رہا تھا میری سفید داڑھی ہے تیری کالی داڑھی ہے، میں تم سے بات کیسے کروں؟ میں نے کہا میں ہارڈ ویئر والوں کے پاس جاتا ہوں، چٹا چونا مال لانا ہے، وال تک حل کرے تھے جیال. یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں ہیں نا، اس پہ نہ غصہ کیا کرے نہ کچھ، بلکہ ایسے کھلے دل سے. آپ میں سے کسی نے شکار کھیلا ہے؟ کہاں ہی نہیں کھیلا. اللہ کو کھیلتے ہیں. جب شکار پھنس جائے تو شکاری کو کتنا مزہ آتا ہے. تو ہم ایسے مزے لے کے ان سے بات کرتے ہیں. کوئی جو ہے نا، میں ہر دفعہ ان سے نیا ٹاپک اٹھاتا ہوں، نئی گفتگو. یار اللہ فوت ہو جائیں گے، کب سے مانو گے؟ پھر خود بخود مانے گا تفسیر ہے، تفسیر مانے گا تو پھر لفظ کا معنی سمجھ آئے گا نا. تفسیر ماننا نہیں ہو تو لفظ کا معنی کہاں سے ثابت ہے؟ ایک دن ایک مماتی میرے پاس آیا، مجھے آ کے کہنے لگا، وہ ایک مولوی کا شاگرد تھا، میرے پاس آیا، مجھے کہتے ہیں مجھے عقیدہ حیات النبی سمجھاؤ، اور یوں موبائل نکالی اور ریکارڈنگ آن کی اور آگے رکھ دی. تو میں تو سمجھ گیا بھئی یہ ریکارڈنگ، یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے. میں نے کہا کیا سمجھاؤں؟ کہتے جی عقیدہ سمجھاؤ. میں نے کہا آج تک تمہیں عقیدہ نہیں آتا؟ کہتے نہیں. میں نے کہا جیسے عقیدہ نہ اس کی تو نمازیں قبول نہیں ہوتی، تیری 30 سال ہو گئے عمر، تو آگ میرے 30 سال دے نمازاں چاٹن، پھر میں عقیدہ سمجھاتا ہوں. کہتے نہیں میری نمازیں صحیح ہوئی ہیں. میں نے کہا جس کی صحیح ہوئی ہے اسے تو عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، بتا عقیدہ کیا ہے. تو اس پہ دلیل آ گئی نا. تو ہر بندے سے ایسے ہی ہم بات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اڑنگی ان کو دینا ہو نا، ایسے ہی ہوتا ہے. اور جب آپ اس مسئلے میں نکلیں گے نا، میں علم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اللہ کی قسم، بعض جوابات سوالات کے اللہ آپ کو خواب میں دکھلائیں گے. کوئی ایسے ایسے جوابات ہیں جو مجھے خواب میں سمجھ آ جاتے ہیں، واللہ کئی ایسے جوابات ہیں. جب یا بعض اوقات مماتی سوال کر رہے ہوتے ہیں نا، عین اس کے سوال کے وقت اللہ جواب ذہن میں ڈال دیتے ہیں. یہ میں 33 بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں یہ مسجد ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ایسی کوئی بات. میں جھوٹ بولوں گا اللہ کی مدد میرے ساتھ ختم ہو جائے گی، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ نکلو نا تم، اللہ تمہیں جواب دے. یہ میری کتاب ہے نا یہ عقیدہ حیات، اس کا حصہ 4 اکثر باتیں میں نے خواب میں لکھی ہوئی جوابات لکھے ہیں، اور یہ کتنے سالوں سے چھپ رہی ہے، کسی امتی کو جرأت نہیں ہے اس کا جواب لکھے. مجھے لکھ کے دکھا دو، میں نے 50 سوال تمہارے توڑ کے رکھے ہیں، ایک بھی نہیں لکھتا. 10-10 ہزار کی تعداد. یہ دکھائیں ایک منٹ کتاب دکھا، آپ اس کے طبع دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں. اس کا اب یہ 10واں طبع ہے، اور یہ 2015 والا ہے. 2016 کے 2 طبع آ چکے ہیں، اس کا اس وقت 12 طبع آ چکے ہیں. 13واں دیوبند کا طبع ہے، 13ویں دفعہ چھپ رہی. یہ 10,000 کبھی 5,000 کبھی 1100 کبھی 2,000، اور یہ ہاتھوں میں ہم سے ختم ہوتی ہے. ایک مماتی نہیں لکھ رہا، اسے کہتے ہیں القاء خداوندی. ایک مماتی نے ایک دن میرے اوپر سوال کیا، مجھے بہت مشکل سوال لگا. کہنے لگا نبی زندہ ہے؟ میں نے کہا جی. کہتے پھر زندہ نبی کو قبر میں درگور کیا ہے صحابہ نے؟ اب دیکھو کتنا مشکل سوال ہے، کیا جواب دو گے؟ زندہ نبی کو قبر میں درگور کیا؟ میں نے کہا میں کل جواب دوں گا. میں قسم سے رات کو سوتے ہوئے اللہ نے ذہن میں ڈالا، صبح میں نے اس کی بولتی بند کر دی. میرے پاس آیا، میں نے کہا ادھر آ. میں نے کہا زندہ درگور کہنا یہ گستاخی ہے، دیوبند کا دل اس گستاخی کا متحمل نہیں ہے. ہاں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی قبر جنت کا باغ ہے، زندہ نبی کو صحابہ نے جنت کے حوالے کیا ہے. بس کان کو انہوں پکڑیے. عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، خلافت راشدہ. عقیدہ حیات النبی اور احادیث مبارکہ توجہ رکھیں. پہلی حدیث صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلتاً اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ. توجہ رکھنا، میں موسیٰ علیہ السلام پہ گزرا، اس قبر میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، ساتھ سرخ ٹیلا بھی تھا، اور یہ اسراء کے رات کی بات ہے. میں موسیٰ پہ گزرا، ساتھ سرخ ٹیلا تھا، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ اسراء کے رات کی بات ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں. اب توجہ رکھو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مماتی اس کی سند پہ جرأت نہیں ہے کہ اس پہ اعتراض کر سکے.
ٹھیک ہے، اگے بخاری تے اللہ نے تو کتے علی تھئی نہ دی، تو اب مسلم پہ بول کے تو اس سے بھی بڑی ہوگی، سند پہ تو اعتراض نہیں کر سکتے۔ اس پہ باتیں دو چار، ایک بات مجھے کہنے لگا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن، میں نے کہا جی لیکن فرمائیں، یہ جو آتے ہیں نا لیکن، چونکہ، چنانچہ، گویا کہ، یہاں سے بدماشی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں لیکن کیا لیکن؟ کہتے ہیں لیکن یہ اوپر والی قبر مراد ہے۔ میں نے کہا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، حضور فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ کے بولتا اور جواب دیتا ہے۔ حضور سب سے بڑے مومن ہیں، اس سوال کا جواب حضور نے پہلے دیا ہے، اسی حدیث میں دیا ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا اوپر والی قبر ہے؟ کہتے ہیں جی۔ میں نے کہا حضور فرماتے ہیں عند الکثیب الاحمر، وہ قبر ایسی تھی جس کے ساتھ سرخ ٹیلا بھی تھا۔ ٹیلے جنت میں نہیں ہوتے، زمین پہ ہوتے ہیں، ایک قبر تو زمین ہی ہے۔ عند الکثیب الاحمر، الکثیب احمر رتا ٹبا زمین تے ہوندے، جنت ہی نہیں ہوندا، ورنہ آکھ اللہ تے کو ٹبیاں والی جنت دے وال، کون سی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ تو ٹیلے زمین کی بات ہے۔ اچھا ایک اور بات ہے، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری، ابھی وہ مولوی تھا، میں نے کہا مولوی کو تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا معراج کی رات دو سفر ہوئے ہیں، ایک اسراء ایک معراج۔ معراج عروج سے نکلا ہے آسمانی سفر، اسراء یسری سے نکلا ہے زمینی سفر، رات کو پیدل چلنا، اسرا بعبدہ۔ اس کے تحت الکشف والبیان میں دیکھیں نا، امام سالبی لکھتے ہیں کہ اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو پیدل چلنا، تو سبحان اللہ اسرا بعبدہ، اسراء پیدل چلنے والے سفر کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لیلۃ اسری بھی عند الکثیب الاحمر، یہ اس رات کی بات ہے جس رات میں پیدل زمین پہ چل رہا تھا، تو یہ تو زمینی قبر ہے، آپ کہاں سے آسمانی قبر لے کر آئے ہو؟ پہلی حدیث۔ اگلی، یہ اتنی مستند حدیث ہے، اس کو بیان کرنے والا یعنی دیکھنے والا بھی نبی، نماز پڑھنے والا بھی نبی، نماز پڑھنے والا بھی نبی۔ ایک مفتی اس پہ ایک اعتراض کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب پھنس گئے۔ میں نے کہا تیری بہت بھول ہے کہ ہم پھنس گئے، بہت مشکل ہے۔ جی بولیے اعتراض کون سا ہے؟ کون سا آپ کی پٹاری میں چھپا سانپ ہے جو علماء دیوبند سے قابو نہیں ہوتا؟ نکالیے ذرا۔ تو لے کر آیا، کہتے ہیں حضرت موسیٰ قبر میں بھی تھے، پھر معراج کے سفر میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھی، اور پھر آسمان پہ بھی تھے۔ تین حضرت موسیٰ تھے، تین حضرت موسیٰ، تین جگہ حضرت موسیٰ، یہ تو حاضر ناظر ثابت ہو گیا۔ میں نے کہا واہ، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اور ایک مماتی نے کنبا جوڑا، سبحان اللہ۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سی آپ جو ہے نا دلیل لائے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تین جگہ گئے ہیں تو تین موسیٰ بن گئے ہیں، حضور بھی تو ان تین جگہ گئے ہیں، کہہ دے حضور حاضر ناظر ہے، پہلے قبر پہ، پھر بیت المقدس، پھر آسمانوں پہ۔ کہتے ہیں پہلے ادھر آئے، پھر ادھر گئے، پھر اوپر گئے۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ بھی پہلے ادھر تھے، پھر ادھر گئے، پھر ادھر آئے۔ مجھے کہنے لگا حضرت موسیٰ کیسے گئے تھے؟ میں نے کہا قبر سے نکل کے گئے تھے، علامہ کاندلوی کے مطابق سیرت المصطفیٰ، قبر سے نکل کے اللہ نے بھیجوایا ہے۔ کہنے لگا قبر سے کیسے نکلے ہیں؟ میں نے کہا میں نکال کے لے جاتا تو کہتا عبدالواحد تیرے پاس طاقت کیسی ہے؟ تو کیا انہوں نے لے گیا ہے؟ وہ لے گیا ہے جس کا نام ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ تو خدا کی قدرت ہے، اللہ لے گیا۔ اچھا مجھے کہنے لگا وہ اصل نبی حضور کے پیچھے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں اصل نبی تھے، فوٹو سٹیٹ نہیں تھے، مثالی نہیں تھے، روحیں نہیں تھی۔ کہتے ہیں دلیل؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے، امام الانبیاء ہیں حضور، امام الانبیاء، انبیاء نبی اور نبی کی روح اور جسم دونوں کو کہتے ہیں۔ اگر خالی روح کی نماز ہوتی تو حضور پاک کا نام ہوتا امام ارواح الانبیاء، لیکن پیغمبر امام ارواح الانبیاء یا امام الانبیاء ہے؟ امام الانبیاء، تو روح جسم دونوں امام موجود ہیں۔ یہاں بھی لے گئے، وہاں بھی لے گئے، اللہ لے گئے، اللہ نیچے اتار دیا، واپس لے آئے۔ کہتے ہیں اتنے ٹائم میں قبر خالی تھی؟ میں نے کہا خالی تھی۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر خالی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا حضور کا بستر خالی نہیں تھا پیچھے مکہ میں، جلے حضور تھا بستر خالی تھے، موسیٰ دی قبر خالی نال کیرا نقصان ہے؟ کیرا نقصان ہے؟ تے طواف کرن میں نہ آیوتا، حیرانگی کا مقام ہے، پتہ نہیں کون سے عقلیات کی باتیں لے کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث، اس پر مزید ایک تفصیل ہے لیکن وہ پھر کبھی، اتنا فی الحال کافی سمجھیں۔ دوسری دلیل، ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور پاک فرماتے ہیں تمام انبیاء قبروں میں زندہ ہے اور نماز پڑھتے ہیں۔ مسند ابی یعلی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 147۔ ایک مفتی مجھے کہنے لگا یہ حدیث ضعیف ہے، میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، جو بندہ کہ حدیث ضعیف ہے، اس پہ 10 محدثین صحیح لکھے ہوئے ہیں نیچے، 10 محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، یہ کتاب میں ہے، موجود ہے۔ یہ جواب مولویوں والا ہے، آپ ایک اور جواب دے گا تاکہ کہا لکھ دو یار، نبی قبر میں زندہ ہے، کتنے لفظ ہو گئے؟ انگلی دیکھ کے بتا دو، کتنی ہو گئے؟ 3۔ کتنے ہو گئے؟ نبی قبر میں زندہ ہے،
آپ اینک سے اوپر دیکھ رہے ہیں نا, آپ کا قصور نہیں ہے. تو 3 لفظ ہیں. نبی قبر میں زندہ ہے یہ ضعیف ہے اور شیعہ راوی نے بتایا, یہ بھی لکھ لو, لکھ لیا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. نبی قبر میں زندہ ہے یہ حدیث بھی ضعیف ہے اور شیعہ راوی لے کر آیا ہے. 2 باتیں کہتے جی. میں نے کہا اب اس کا الٹ کیا ہوگا, نبی قبر میں مردہ ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا شاباش, صحیح روایت بھی ہو اور سنی کی روایت بھی ہو, لے آ نبی قبر میں مردہ ہے. میری تو ہو گئی شیعوں والی نا, تو چل سنی علی گھن نہ دیکھا, قیامت تک یہ نہیں لا سکیں گے. میری حدیث شیعوں والی ہے تو تیری تو یہودی علی ہو سی, تو کس بنیاد پہ بات کرتا ہے؟ تو نبی قبر میں زندہ ہے یہ حدیث پاک ہے. 10 محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں. علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں, علامہ ملا علی قاری نے مرقات میں, علامہ حسمی نے مجمع میں, علامہ مناوی نے فیض القدیر میں, علامہ عزیزی نے سراج المنیر میں, قاضی شوکانی نے نیل الاوطار میں, علامہ سہارنپوری نے بذل المجہود میں, علامہ کشمیری نے فیض الباری میں, علامہ عثمانی نے فتح الملم میں, شیخ الحدیث مولانا زکریا نے فضائل درود شریف میں. محدثین اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. سونے کا قیمت سنار کو پتہ ہوتی ہے, کٹانے کو تو پتہ نہیں ہوتی, آجڑی کو تو پتہ نہیں ہوتی, گڈریا کو تو علم نہیں ہوتا, موچی کو تو پتہ نہیں ہوتا. سونے کی قیمت سنار کو پتہ ہوتی ہے. محدثین کہتے ہیں حدیث صحیح ہے, تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. اچھا جب یہ حدیث صحیح ہو جائے گی, اس کی دوسری دلیل صحیح ہونے کی. قاضی شمس الدین رحمہ اللہ نے المسالک العلماء میں لکھا ہے, الانبیاء احیاء فی قبورہم لا شک فیہ, لا شک فی, لا ریب فی کی طرح. تو اسے لا شک فی کہہ رہا ہے اور تو اسے ضعیف کہہ رہا ہے. واتی اس پہ عقلی اعتراض کرتے ہیں. پہلا اعتراض, قبر میں زندہ ہے. میں نے کہا جی زندہ ہے. یار چھوٹی سی قبر ہے, نبی کا وہاں سانس نہیں گھٹتا. میں نے کہا ماں کے پیٹ میں 4تھے مہینے بچہ زندہ ہو جاتا ہے, بخاری کی حدیث ہے ثم ينفخ فیہ الروح, اس کا سانس نہیں گھٹتا. اس کی ماں کے ساتھ اس کی سانس کا تعلق ہوتا ہے, تو ماں کیسے گھٹنے دے گی؟ میں نے کہا نبی کا تعلق ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ہوتا ہے, وہ کیسے سانس گھٹنے دے گا؟ فرمائیں عقل والا جواب ہے. میں نے کہا عقل والا سوال ہے, 10 روپے کی قیمت 10 روپے ہی ہے نا, عقل والے سوال کا عقل والا جواب ہی ہوگا. تو کہی آیت پڑھ کے سوال کھڑا کریں دے. اچھا چلو, اچھا نبی کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال. کہتے ہیں 1400 سال سے زندہ بھی ہے اور ہے 63 سال. نا نبی کی عمر 1463 سال. میں نے کہا جناب محترم آپ کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال. میں نے کہا نہیں, 30 سال اور 6 مہینے. کہتے 6 مہینے کیوں؟ 30.5 سال. میں نے کہا کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا 6 مہینے ماں کے پیٹ والے, 4تھے مہینے روح پڑ جاتی تھی. کہتے پیٹ والی زندگی دنیا والی زندگی میں شامل نہیں ہوتی. میں نے کہا قبر والی زندگی بھی نبی کی دنیا والی زندگی میں شامل نہیں ہوتی. قبر والی 1400 سال سے, دنیا والی 63 سال. چل آگے بتا. پیا اعتراض, بسم اللہ اور صلاح. کون سے؟ اچھا پھر ایک اور اعتراض. اچھا نبی قبر میں زندہ ہے. میں نے کہا جی زندہ ہے. زندہ آدمی کھاتا پیتا بھی تو ہے. میں نے کہا عند ربہم یرزقون, اللہ رزق دیتے ہیں. کھانے پینے والے کو پیشاب پخانے کی ضرورت پڑتی ہے, تو حضور کے لیے تم یہ بات کہاں کرو گے؟ میں نے کہا اچھا کھانے والے کو پیشاب پخانے کی ضرورت پڑتی. کہتے جی. میں نے کہا ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے؟ کہتے جی. میں نے کہا اس کو اپنی مناسب خوراک بھی جاری ہوتی ہے, وہ پیشاب کی تک رہتا ہے. بچہ کہاں پیشاب کرتا ہے؟ ذرا بولیے. چپ, خاموش ہو گیا. میں نے کہا میں جواب دوں؟ کہتے جی. میں نے کہا نبی کی قبر جنت ہے, جنت میں پیشاب پخانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لا فیہا لغوب, اس میں تو ہے ہی نہیں. اگلا فرمائے مولانا, ایک اور اعتراض لائیں. اگلا ایک لفظ ہے یصلون, نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا جی پڑھتے ہیں. نماز پڑھتے کہ جی؟ کہتے ہیں اس نماز کے لیے وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بتا, نبی کو وفات کے وقت غسل کرایا گیا تھا؟ کہتے جی کرایا گیا تھا. میں نے کہا وہ غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہتے جی ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہی وضو آج تک برقرار ہے. اب ٹوٹنا تو دکھا دے, کرنا میں دکھا دوں گا. ٹوٹنا تو دکھا دے, کیونکہ پہلے نقض ہوگا تو پھر وجود ہوگا. ٹوٹنا تو دکھا کے تھا ٹوٹا. فوراً مماتی کہتے ہیں نبی کو زندہ ہے نا, زندہ بندے کو نیند بھی تو آتی ہے. میں نے کہا جی آتی ہے. کہتے ہیں نیند سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو ٹوٹنا ثابت ہو گیا. میں نے کہا صحیح بخاری, حضور جب وضو کر کے سوتے تھے ان عینی تنامان ولا ینام قلبی, نبی کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. جب نیند سے نہیں ٹوٹتا, اس نیند سے کیوں ٹوٹے گا؟ ایک امتی کہنے لگا اچھا اگر تازہ وضو کرنا پڑا تو کہاں سے کریں گے؟ کہاں سے کریں گے؟ میں نے کہا ایک بات میں بتاؤں. کہتے ہیں جی
میں نے کہا تم جو کہتے ہو نبی اوپر زندہ ہے، اوپر تازہ وضو کرنا پڑا تو ٹوٹی طرح پہ ہو گئے ویسے ہوتے، اوپر ٹوٹی کہاں لگے گی؟ اوپر والی ٹوٹی تو دکھا دو۔ اچھا مجھے کہنے لگا نہیں یہ بات نہیں، آپ اپنے دعوے پہ۔ میں نے کہا اچھا میں کہتا ہوں نبی کی قبر جنت ہے اور قرآن کہتے ہیں انہار من ماء، جنت میں تو پانی کی نہریں ہیں، تو ٹوٹی پوچھتا ہے؟ نبی کی قبر جنت ہے، جنت میں پانی کی نہریں ہیں، تو ٹوٹی پوچھ رہا ہے مجھ سے۔ ایک امتی کہنے لگا یار نبی کی قبر میں تو مٹی ہے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ اعتراض ہے جو میں نے 10 اعتراض جو انگلیوں پہ ان کے اڑائے ہیں، ان اعتراضات کے اوپر مماتی اپنے آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی قرآن شرآن نہ کوئی دنیا تو کوئی نہیں۔ عقیدہ حیات النبی پر حدیث پاک سے تیسری دلیل، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ من بعید علمتہ جلاء الافہام صفحہ 19 او کما قال۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور پاک نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر کے قریب کوئی سلام پڑے گا، خود سنوں گا، دور سے پڑھو گے، فرشتے لے آئیں گے۔ ایک امتی مجھے کہنے لگا سدی صغیر شیعہ راوی ہے، وہ اس میں آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس کی سند میں سدی صغیر تو دکھا دے، جلاء الافہام سے میں مماتی اختیار کر لوں گا، دکھا دے، میں تیرے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا۔ سدی صغیر کا نام و نشان بھی نہیں ہے اس میں، جھوٹ بولتے ہو۔ کہتے ہیں بہقی کی سند میں، میں نے کہا بہقی کی سند ہم نے پڑھی نہیں، ہم نے تو جلاء الافہام کی پڑھی ہے، اس کی سند میں سدی صغیر نہیں ہے، آپ کو زوری بڑا بڑے ہر صورت زوری ہر چیز داخل کر رہی ہے، اس میں سدی صغیر نہیں ہے، چل کوئی اور اعتراض ہے تو کرو۔ پھر کہنے لگا نا یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا مناظرہ مولانا غلام اللہ خان ٹھیک کرتے تھے یا غلط؟ ٹھیک کرتے تھے۔ میں نے کہا سوانح شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے شاگرد کی کتاب ہے، اس میں مناظرہ حضرو لکھا ہوا ہے، عبدالحق اور غشتی والے جو تھا رضا خانی، اس سے مناظرہ تھا۔ وہ کہتا تھا حضور ہر جگہ ہیں، اور مولانا غلام اللہ خان فرماتے تھے نہیں ہر جگہ نہیں ہے، حضور صرف مدینے میں مناظرہ تھا۔ کہتے ہاں شیخ نے وہ مناظرہ جیتا تھا۔ میں نے کہا ذرا وہ دلیل تو بتائیں جس دلیل پہ جیتا تھا۔ اب بولتی بند، کیوں؟ اس پہ دلیل لکھی ہوئی ہے، شیخ کھڑے ہوئے اور انہیں دلیل دیا عبدالحق اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو یہ کیوں فرماتے کہ میں قبر سے سلام سنتا ہوں، پھر تو ہر جگہ سے حضور خود سنتے۔ میں نے کہا شیخ ادھر دلیل دے بریلیوں کے مقابلے میں تو ٹھیک، کوئی سدی کو نہیں تھے، سارے سدی بڑا کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کون سا دماغ میں تمہارا سدی آیا ہوا ہے؟ سدی نہیں آیا ہوا، تیکو کبھی سے آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوئی سدی مدی والی بات نہیں ہے یہ۔ ایک مماتی اس پہ ایک اور اعتراض کرنے لگا، کہتے من صلی علیہ، جو میرے اوپر درود پڑے میں اس کے درود کا سنتا ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں من عام ہے کہ خاص ہے؟ میں نے کہا اگر عام کہتا ہوں پھر بھی تو اعتراض کرے گا، خاص کہتا ہوں پھر بھی اعتراض۔ میں کہتا ہوں عام بھی ہے خاص بھی ہے، چل دونوں پہ اعتراض کر، میں دونوں کا جواب دوں گا، دونوں پہ کر لینا، میں دونوں کا جواب دے دوں گا۔ عام کہے گا میں نے تیری دلیل توڑ دینی ہے، خاص کہنا میں نے توڑ دینی ہے۔ عام اور خاص کا پتہ ہے چکر کیا ہے؟ عام اور خاص کا چکر یہ ہے کہ من صلی علیہ، من عام ہے تو حضور ہر بندے کا سلام سنتے ہیں، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ رافضی ہے، چاہے وہ مشرک ہے، جو بھی حضور کے دربار پہ جائے۔ اور من خاص ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں مسلمانوں کا، اور پھر دلیل تخصیص دینی پڑے گی، مجھے دلیل خصوص دکھاؤ۔ تو میں نے کہا من عام ہے، ہر کسی کا سنتے ہیں۔ کہا لگا کافر تو سن دیں، میں نے کہا سنتے؟ کہتے نبی کافر تو سلام سنتے، میں کہا سن دے یار، دنیا میں ابو جہل کی بات حضور نہیں سنتے تھے، ابو لہب کی نہیں سنتے تھے، عتبہ شیبہ ربیعہ کی نہیں سنتے تھے، تو دنیا میں نبی کافر کی بات سنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت میں سنے تو کون سا مسئلہ ہے؟ سنتے ہیں، چل لے، اس پہ کون سا اعتراض ہے؟ میں نے کہا تو بتا۔ کہتے ہیں اگر سنتے بھی ہیں نا تو پھر مشرکوں کی نہیں سنتے، ان کو حضور جواب نہیں دیتے، رافضیوں کو جواب نہیں دیتے، یہ بھی قبر پہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا پھر تو بریلوی سچے ہیں۔ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا پھر تو نبی قبر میں عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے یہ رافضی ہے اور یہ شیعہ ہے اور یہ بریلوی ہے، تب ان کو جواب نہیں دینا۔ کہتے بھی حضور پاک جانتے ہیں بھئی آمن اللہ جرے رضا خانی ہے دعوت اسلامی دا اے جرے اے احمد رضا دی منظر الاسلام بریلی چواندہ پیا۔ اب بتا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا؟ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، اب اسے چپ ہو جاتے۔ میں نے کہا ہر کسی کو سلام کا جواب آتا ہے، چاہے رافضی ہے، چاہے کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، لیکن اللہ کس کے حق میں قبول کرتے ہیں یہ خدا کو پتہ ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، نبی نے تو پوری قوم کے لیے دعا کیا، قبول کچھ کے لیے ہوئے کچھ کے لیے نہیں ہوئی، تو سب کو سلام کا جواب آتا ہے۔ یہ تو کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ آدھوں کو آتا ہے آدھوں کو نہیں آتا؟ اب جدید مماتی اس پہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اب تو قبر بند ہو گئی ہے، آگے پردے لگ گئے ہیں، جالیاں بن گئی ہیں، اب ان دا قبری تو نہیں رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
نہیں رہا تو دوسری شک بھی تو ہے، دور سے پڑھے تو فرشتے لے جائیں گے، نہیں رہا تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ لیکن ایک بات تو بتاؤ، جب تک جالیاں نہیں لگی تھی اس وقت تک تم سننا مانتے ہو؟ اس وقت تک بھی نہیں مانتے تو جالی والی بات کرنے کا فائدہ درمیان میں؟ جالی والی بات کس بنیاد پہ کرتے ہو؟ اس کو بھی 10 محدثین نے صحیح کہا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے۔ چوتھی روایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی، حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ اتریں گے، میری قبر پہ آئیں گے، ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ، مسند ابیالہ جلد 11 صفحہ نمبر 462۔ یہ جو حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ آ کے حضور پاک علیہ، حضور تو ہر کسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی بات کیوں کی ہے؟ اس پہ ایک تفصیل ہے، نزول مسیح کی حکمتیں حضرت قاری طیب قاسمی رحمہ اللہ کی پڑھ لو، اس پہ انہوں نے تفصیل دی ہے کہ حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے دجال کے قتل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں آئیں گے، یہ موضوع سے خارج ہے، میں صرف عقیدہ حیات پہ اس کو فٹ کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب حضور دیں گے اور حضرت عیسیٰ سلام کریں گے، یہ اسی لیے آیا ہے، یہودیوں کے لیے اللہ نے ایک نبی بھیجا حضرت موسیٰ، عیسائیوں کے لیے ایک نبی بھیجا حضرت عیسیٰ، مسلمانوں کے لیے ایک نبی بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مماتیوں کے رد کرنے کے لیے اللہ نے 2 نبیوں سے کام لیا۔ حضرت عیسیٰ سلام پڑھ کے اس فتنے کی تردید کر رہے ہیں، حضور جواب دے کے اس فتنے کی تردید کر رہے ہیں، ان کے لیے 2 نبیوں سے اللہ کام لے رہے ہیں، تو یہ بھی حدیث سے سامنے آ گیا۔ 5ویں روایت حدیث پاک پر، اس کو بھی 10 محدثین نے صحیح کہا ہے، نیچے 10 محدثین کی لسٹ بنی ہوئی ہے اور ان کے صفحے بھی کتابوں کے لکھ گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا جیسے ہی کوئی آدمی میرے اوپر سلام پڑھتا ہے اللہ میری توجہ لوٹا دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں روح بمعنی توجہ کے ہے، کیونکہ رد اللہ الیہ روحی ہے، علیہ روحی نہیں ہے، یہ الف کے ساتھ علیہ روحی ہے، الف کے ساتھ الیہ روحی نہیں ہے، تو اس کا معنی توجہ ہوتا ہے، تو اللہ میری توجہ لوٹا دیتے ہیں، میں اس کو سلام جواب دیتا ہوں۔ یہ کیسے؟ اس کا معنی یہ ہے جیسے مفت وکیل صاحب آئے، میں اور یہ گپ شپ کر رہے ہوں، یہاں بیٹھے ہوں، یہاں بیٹھے ایک بندہ آئے مجھے سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ، پھر یوں بات کروں، تو اللہ کی توجہ کے ساتھ حضور مستغرق ہے، مشغول ہیں، ماہر ہیں اللہ کی تجلیات میں، جب کوئی امتی سلام کرتے حضور جواب دے دیتے۔ ایک مماتی نے اس پہ پھر عقل پیش کیا، دلیل تو تھی نہیں، ہماری پیش کردہ دلیل پہ اعتراض تھا، کہنے لگا لکھاں بندے سلام کریں دن حضور کہکو جواب لیسن، لکھاں بندے سلام کریں دن۔ میں نے کہا یہ بتا کبھی کوئی 10 15 100 40 50 کا جلسہ بھی دیکھا ہے تو نے؟ ان کے تو ہوتے ہی 40 50 ہیں۔ میں نے کہا میرے جلسے میں آؤ، قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے کل جلسہ کیا ہے، ڈی اے خان کی تاریخ ٹوٹ گئی ہے نواز شریف کی موجودگی میں، مولانا نے کل جو پروگرام وہاں کیا ہے لاکھوں بندوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، تو میں نے کہا ہمارے اکابر کا جلسہ دیکھو، جلسے پتہ نہیں تمہاری جلسیاں ہوتی ہیں۔ ایک مسجد میں نے ایک مرتبہ خود دیکھا، تقریر آ رہی تھی، آیات نمبر فلاں سورہ نمبر فلاں، نبی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ میں نے اندر جا کے دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں کتنا بڑا مجمع ہوگا، ڈو چھوڑ اگو بیٹھے ہیں، ہک کو پتھری سپیکر رکھ کے لگا بیٹھا ہے، اے تیرے مجمع چھو دیا تھا پوری چنگچی میں ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں جماعت آ جاتی ہے، وہ بھی ڈرائیور دوسرا کا بیٹھا ہو ورنہ اس کی سیٹ بھی خالی رہ جائے گی، ان کے کتنے ہیں؟ تو میں نے کہا کبھی بڑا جلسہ دیکھا ہو تو اس دلیل کا جواب سمجھ آئے گا۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا جب لاکھوں کا جلسہ ہے، قائد محترم مولانا تشریف لاتے ہیں سٹیج پہ اور لاکھوں کا مجمع کھڑے ہو کہتے ہیں السلام علیکم، تو مولانا فرمان سے ہر کو کہتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام، کہتے نہیں ایک جواب دیتے ہیں سب کو ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا لکھاں بندے حضور پہ پڑھتے حضور ایک جواب دیتے ہیں سب کا ہو جاتا ہے۔ اس کی اور مثال دوں؟ کہتے جی میں نے کہا ہو تو تم گستاخ، استادوں کا ادب نہیں کرتے، لیکن چلو میں تم مثال دیتا ہوں۔ کلاس پوری کلاس 10 کلاس کھڑی ہو گئی، استاد جی آ گئے، استاد جی السلام علیکم، 100 کلاس کے لڑکوں نے سلام کیا، استاد نے ایک جواب دیا، 100 کا ہو گیا، تو یہ کیسے کہتے ہو یار؟ کون سا تمہارا سوال ہے جو حل نہ ہو اور پھر بھی امامت بیٹھی ہے؟ یہ 5 روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں پڑھ دی ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے 5 روایتیں لکھی ہوئی ہیں، میں ان کتاب میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں، آپ ان 5 سے دلیلیں پڑھ لینا، ٹھیک ہے، یہ اس لیے لکھا ہوا میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ اب ذرا آگے آئیں، خطبہ صدیق اکبر کو مکمل سمجھیں ذرا۔ خطبہ صدیق اکبر ہماری بہت بڑی دلیل ہے۔ میں نے کسی زمانے ڈی اے خان میں جلسہ رکھا تھا، خطبہ صدیق اکبر کانفرنس، تو میرے پاس ایک مولوی صاحب ہمارے اپنے دیوبندی آئے، مجھے کہنے لگے یہ دلیل تو مماتیوں کی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کیسے مماتیوں کی ہے؟ کہتے ہیں اس میں لفظ ہے انکا میتون و انہم میتون ان محمدن قد مات، تو دلیل مماتیوں کی ہے۔ میں نے کہا یہ ان محمدن قد مات میری دلیل ہے۔ کہتے کیوں؟ میں کہ ان محمدن قد مات ہے، قد مات فی القبر نہیں ہے، موت کی بات ہے، وہ تو ہم مانتے ہیں، قبر کی موت کی بات نہیں ہے جو ہم نہیں مانتے، ہمارے مخالف تو نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا میں نے تو سمجھا ہمارے مخالف ہے۔
تو میں نے کہا تم نے کس سے سنا؟ کہتے بندیالوی صاحب جی تقریر سنی۔ میں نے کہا ہاں پھر تو تجھے لگے گا نا، تو اپنے اکابر کو ہماری یہی بہت بڑی کمی ہم دیوبندیوں میں، میں ہاتھ باندھ کے تمہیں کہوں گا اللہ کے لیے نوجوانوں اپنے مذہب کو پہلے پڑھو، باطل کو بعد میں پڑھو۔ اشتان کے لیے چڑھاتا ہے، عادت ہوتی ہے دیکھا ان کی کتاب پڑھوں چاہو، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اہل باطل کی کتاب مت پڑھنا، پہلے اپنی کتاب پڑھنا اس فن پہ، چاہے وہ رافضی سے لے کر مماتی سے لے کر اور مرزائی سے لے کر اینڈ تک کافر کیوں کوئی نہ ہو، پہلے اپنی کتاب پڑھنا۔ کسی ختم نبوت پہ پہلے اپنی پڑھو پھر مرزائیوں کو پڑھو، عقیدہ حیات پہ پہلے اپنوں کی پڑھو پھر مرزائی۔ پتہ ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس کی دلیل رکھتا ہوں۔ آپ دریاؤں میں چھلانگ لگاؤ بھی سنت ہے، چھلانگ لگائیں بھی تیراکی ہے، میں تیراکی کرتا ہوں تیراکی سنت ہے، اور آپ کو تیراکی نہ آتی ہو تو آپ تیر لوگے؟ بوجھ نہ ویسو تو آپ کو تیراکی کرنی چاہیے، لیکن پہلے تیراکی سیکھنی چاہیے، سیکھے پھر جائیں، پھر سمندر میں چھلانگ لگائیں، بحر القائل بحر اوقیانوس میں جائیں، اب جا کے چھلانگ لگائیں۔ تو پہلے اپنے اکابر کو پڑھو اور تیراکی سیکھو، اور پھر اہل باطل کے سمندر میں کودو۔ اہل باطل کی کتاب پڑھنے کا اثر ہوتا ہے، سی ڈی دیکھنے کا اثر ہوتا ہے، ان کی گفتگو سننے کا اثر ہوتا ہے۔ کبھی اہل باطل کی سی ڈی مت دیکھنا، یاد رکھو۔ میں نے غلام حسین نجفی کی تقریر کس زمانے میں سنی تھی، اگر مجھے اللہ مولانا علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ کی شاگردی اور ان کی صحبت نہ دیتا، شاید میرے دل پہ لگے دھبے کوئی دھو نہ سکتا۔ غلام حسین نجفی ملعون کی میں آپ کے سامنے وہ عبارتیں کھولوں تم پریشان ہو جاؤ۔ فتاوی قاضی خان کی 36ویں جلد میں لکھا ہوا ہے، حضرت حیدری نے بتایا فتاوی قاضی خان دے کولی اچھی جلد ہیں، 36ویں ہے ہی کونی، کوڑ ماری بیٹھا غلام حسین نجفی، اس طریقے کے جھوٹ بولے تھے اس نے۔ تو پہلے میں نے سے غلطی ہوئی، میں نے ان کو پڑھا تھا، اور یہی غلطی میری احمد سی چتروڑی کے ہاتھ پہ ہوئی، میں نے اس کا جلسہ سن لیا، مماتی بن گیا۔ فاضل دیوبند اپنے باپ کو چھوڑ کے مماتی بن گیا۔ تو شروع میں ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم رافضیوں کے پاس بھی بیٹھے ہیں، رضا خانیوں کے پاس بیٹھے ہیں، غیر مقلدوں کے پاس، لیکن پہلے میں نے ہاتھ ایسے نہیں باندھے، میں نے پھر آپ کو کہنا ہے کہ اپنے اکابر کو پڑھو۔ ایک بندے کو میں نے بات کی نا، میں نے کہا ہم اکابر کو نہیں پڑھتے۔ اچھا تم نہیں پڑھتے، تم کہتے ہو ہم کتاب نہیں پڑھتے، کیونکہ ہم دیوبندیوں نے ایک غلط عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پڑھنا نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، بالکل نہیں پڑھنا، بڑھتے ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ پوری رات کے جلسہ سن لیں گے، پوری رات نہیں، 10 منٹ کتاب نہیں پڑھیں گے، یہ پکا ٹھکا انہاں دا غلط عقیدہ ہے۔ میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا نہ پڑھو، میں دوسرا علاج دیتا ہوں، تمہیں اہل باطل سی ڈی دے، کتاب دے، تم فوراً اپنے مولوی کے پاس لے آؤ، ہمیں دکھاؤ، ہم آپ کو نشانات لگا کر دیں گے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، پھر پڑھو۔ وہ بندہ مماتی تھا، مجھے کہنے لگا کیوں ہم پاگل ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا چلو میں اس کو بھی توڑتا ہوں۔ کہتے جی بولیے۔ میں نے کہا تم جا رہے ہو، راستے میں تمہیں گولیوں کا پلتا مل جائے، اتنی بڑے گولیاں دا پلتا لبس، بہت سارے گولیاں تے لکھا پیا کھانگ زکام تے کینسر واسطے ہیں، کھانا شروع کر دو گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ پڑھے لکھے نہیں، اوپر لکھا ہوا ہے کینسر دا علاج ہے، کھا۔ کہتے نہیں، ماہر فن ہے ڈاکٹر، اس کو دکھاؤں گا۔ میں نے کہا ایمان ایڈا سستا تک مل گیا، ایمان اتنا سستا مل گیا ہے کہ باطل کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہو، ماہر فن علماء کو نہیں دکھاتے؟ یار جان کی فکر کرتے ہو، ایمان کی فکر نہیں کرتے۔ جان جان ہوتی ہے، ایمان ایمان ہوتا ہے، جان کو لگایا جاتا ہے، ایمان کو بچایا جاتا ہے، اور تم ایمان پہ سودا بازیاں کر لیتے ہو۔ یہ کبھی بھی ان کی کتاب میرے سامنے کوئی مجھے کلپ دکھائے نا، چتروڑی کے فلم کا اٹھا کے ادھر پھینکو اس کو، مجھے اس کا سوال کرو میں جواب دوں گا۔ مجھے اس دن ایک دوست نے غیر مقلد کا کلپ بھیجا، مولانا 14 منٹ کے، اس کو آپ سنیں اور مجھے جواب دیں۔ میں نے کہا میرے پاس اس لانتی کو سننے کا ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہوتا بھی میں نہ سنتا، مجھے کیا ہے، اس کا اعتراض مجھے لکھ کر بھیجو میں جواب دوں گا۔ میں اس بے ایمان کا کیا کتاب، میں مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں، مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ کی بات پیش کر رہا ہوں۔ فرمان لگے جب عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ امیر شریعت نے ہمارے ذمہ لگایا تھا مرزائیوں کی کتاب کا جواب لکھو، تو جب میں مرزائیوں کی کتاب پڑھتا جواب لکھنے کے لیے مرزا ملعون کی کتابیں پڑھتے پڑھتے میرے دل پہ سیاہی چھا جاتی، میں کتاب دور رکھتا، میں 2 نفل پڑھتا، میں استغفار کرتا، پھر جواب لکھتا۔ لال حسین اختر مولانا حق نواز کا استاد ہے، مولانا محمد علی جلندری۔ ہم کون ہیں جو ان بندوں کی بات کر رہا ہوں؟ قرآن کیوں کہتے ہیں یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ بیٹھنے کا اثر ہوتا ہے، اللہ کی قسم بڑا اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے نا، بٹھی کے ساتھ بیٹھو تمہیں آگ لگتی ہے، یار ان جانویوں کے ساتھ بیٹھو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان کی سی ڈیز، ان کے کلپ بالکل فیس بک پہ آئیں، انٹرنیٹ پہ آئیں، یوٹیوب پہ آئیں، گوگل پہ آئیں، نہیں دیکھا کرو، ریجیکٹ کر دو۔
پہلے ہم اپنے علماء کو سنیں گا، ہمیں نہیں ضرورت، اسی لیے ان کی باتیں نہ پڑھا کریں۔ خطبہ صدیق اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغمبر کی وفات کے بعد خطبہ دیا ہے۔ اس روایت کو مماتی آدھا مانتا ہے، پورا نہیں مانتا۔ جس دن یہ پورا مان لے مماتیت ختم ہو جائے۔ مماتی مانتے ہیں حضرت صدیق اکبر آئے، حضور پاک کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، حضور کو چوما اور کہا طب حیا و میتا، پھر لوگوں کے پاس آ کے کہا ان محمدن قد مات من کان منکم یعبد محمدن فان محمدن قد مات، لوگوں حضور کی عبادت کرتے تھے تو تمہارا خدا فوت ہو گیا ہے، من کان منکم یعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرتے تھے فان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ مماتی پیش کرتا ہے، ادھر آ کے چپ ہو جاتا ہے، اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اگلا لفظ نہیں پڑھتا۔ اسی حدیث میں، اسی خطبے کی روایت میں اگلا لفظ بھی موجود ہے۔ پھر صدیق نے کہا، آگے اسی حدیث میں ساتھ جڑا ہوا ہے، والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، پیغمبر قبر میں زندہ رہے گا، اسے دوسری موت نہیں آئے گی۔ یہ بے ایمان آگے نہیں پڑھے نا خطبہ صدیق اکبر کی پوری۔ ایک مماتی مجھے کہنے لگا ہم اسی لیے نہیں پڑھتے کہ یہ لفظ خطبہ ہے کہ نہیں ہے، میں نے کہا صدیق کے تو ہے نا، اسی روایت کے تو ہے، کہتے ہیں خطبے کے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا، صدیق روایت بیان کرے تو جھوٹا، خطبہ بیان کرے تو سچا؟ خطبہ مانتے ہو، اس کی روایت نہیں مانتے، لانتی ہو، کون سی بات کر رہے ہو؟ کون سی بات ہے؟ صدیق کی آدھی بات سچی، آدھی بات جھوٹی، نؤمن بعض نکفر بعض کون ہوتا ہے؟ تو صدیق اکبر کی یہ روایت موجود ہے، واللہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، پیغمبر پہ دو موتیں نہیں آئیں گی، جمع نہیں ہوں گی، ایک موت آ گئی دوسری موت نہیں آئے گی۔ یہ صدیق اکبر دوسری موت قبر والی ہوتی ہے۔ اس کی شرح اٹھائیں بخاری سے، عمدۃ القاری سے، قسطلانی سے، کرمانی سے، ارشاد الساری سے، یا حاشیہ بخاری سے، بطال سے، ان سب نے لکھا ہے۔ اس شرح کون سی ہے؟ ان فی القبر موت و حیات غیر الانبیاء، کہ قبر میں روح کا سوال جواب کے بعد نکال لینا یہ دوسری موت ہے، جو نبی کے نہ سوال ہوں گے نہ دوبارہ روح نکالی جائے گی۔ تو سب نے لکھا ہے۔ تو یہ صدیق اکبر کا خطبہ پورا ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں صدیق کا خطبہ پورا تو مسلمان بھی پورا، صدیق کا خطبہ ادھورا تو اس کا اسلام بھی ادھورا۔ صدیق کو ہم پورا مانتے ہیں، ہم آدھے ماننے والی بات نہیں ہے۔ منکرین حیات انبیاء کا حکم کیا ہے؟ پرانے زمانے میں معتزلہ منکرین حیات انبیاء تھے۔ حضرت علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے عمدۃ القاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 601 پہ لکھا ہے، من انکر الحیات فی القبر وہم المعتزلہ، جو حضور پاک کی حیات قبر کی نہیں مانتا ایسا آدمی اہل سنت سے خارج ہے، معتزلہ جماعت کے لوگ ہیں، ایسا آدمی اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ یہ حضرت علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کی، علامہ عینی نے عمدۃ القاری، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بخاری کی شرح ہے، اس میں وہ لکھ رہے ہیں۔ اور مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ، جو مولانا اعظم طارق، مولانا فضل الرحمن، مولانا مسعود، مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم، ان چاروں کے پیر ہیں، ان کا فتویٰ، آپ کے مسائل، ان کا حل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 199 ہے 46 ہے، 46 غلط لکھا ہوا ہے، 199 ہے۔ دیکھو بندہ صفحہ یاد کرے نا تو ذہن میں کھٹکتا ہے، پھر صفحہ 146 غلط ہے، صفحہ 199۔ وہ لکھتے ہیں قبر کے قریب پیغمبر سلام خود سنتے ہیں اور قبر میں زندہ ہیں، جو نہیں مانتا وہ اہل سنت سے خارج ہے، اس کی تقریر سننا جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق روا نہیں، کسی قسم کا تعلق نکرا ہے، اور ہم یاریاں لگا کے بیٹھے ہوئے۔ ایک بندہ ایک دن مجھے کہہ رہا تھا وہ مماتی تو نہیں ہے، بس تھوڑا مماتیوں والے خیال رکھتا ہے۔ میں نے کہا جو مماتیوں والا خیال رکھتے وہ مماتی ہے؟ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر میں کہہ دوں وہ مرزائی تو نہیں ہے، بس مرزا قادیانی والے تھوڑے خیالات اپناتا ہے، تو کیا کہے گا؟ مسلمان ہے؟ رافضی تو نہیں ہے لیکن صدیق اکبر کے بارے میں رافضیوں والے خیالات رکھتا ہے، تو کیا مانا ہے؟ مسلمان ہے؟ کس معاملے میں نے کہا نرمی کرتے ہو؟ اور ریونڈ کے امام مولانا جمیل صاحب کا فتویٰ آڈیو کی شکل میں آ چکی ہے، ہم نے یہاں بھی لکھ دیا www.ahnafmedia.com پہ یہ فتویٰ موجود ہے۔ ریونڈ کا امام جی ٹھڈے برف دے بلاکن انہیں فتویٰ لے لیتے ہیں جو نماز کو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کیا مانو گے؟ اور اس کے ساتھ اجماع امت دور صحابہ سے لے کر آج تک، قرآن کہتے ہیں اجماع امت نہیں مانو گے جہنم جاؤ گے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور حدیث پاک جامع ترمذی جلد اول باب لزوم الجماعہ صفحہ نمبر 39 جلد 2 پہ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی کی روایت لائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ،
وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ. شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ ترمذی کے نئے لفظ نہیں ہے، ترمذی کے لفظ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ ہیں. تو جو کٹ گیا وہ جہنم کی طرف کٹ گیا. ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا ہاتھ اجماع امت پہ ہوتا ہے. تو یہ اجماع امت ایسے ماننا ضروری ہے. اب امت کے اجماع کے حوالے عقیدہ حیات پہ کیا ہے؟